سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سب اپنے پیارے بھائی ارباز خان صاحب کے ولیمے پر جمع ہوئے ہیں۔ شادی میں دو سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے نکاح، یعنی کہ گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کیا جائے تو اس کو نکاح کہتے ہیں۔ دوسری سنت شب زفاف کے بعد ولیمے کی دعوت، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی رسومات ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کو فرض واجب سمجھا ہوتا ہے۔ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن ہم نے ان کو فرض بنایا ہو، اس لیے ان زائد چیزوں کو چھوڑ کے صرف دو چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک سنت کے مطابق نکاح ہو جائے اور دوسرا جو ہے سنت کے مطابق ولیمہ ہو جائے۔ آج چونکہ ولیمہ ہے تو میں ولیمے سے متعلق تھوڑی سی بات کروں گا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری سے ہو۔ پہلے زمانے میں نبی اسلام کے دور میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ کوئی عام مہمان بھی آتا تھا بکرا ذبح کر لیتے، تو بکرا ذبح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی تھا جیسے آج ہم مرغی ذبح کرتے ہیں، کوئی بھی مہمان آئے مرغی تو لازمی پکتی ہے نا۔ تو گویا نبی اسلام یوں فرما رہے ہیں ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک مرغی ذبح کرو، لیکن اس سنت کو پورا کرو۔ اب یہ جو ولیمہ ہے یہ چند کھجوروں سے بھی ہو سکتا ہے، ایک مرغی سے بھی ہو سکتا ہے، ایک بکرے سے بھی ہو سکتا ہے، گائے سے بھی ہو سکتا ہے، اور 3 دن تک مسلسل لوگوں کی دعوت کرنے سے بھی ولیمہ ہوتا ہے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ 7 دن تک ولیمہ کیا، روزانہ مہمان آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنا تمہاری چادر ہے، گنجائش سے زیادہ نہیں کرنا۔ اگر گنجائش مرغی کی ہے تو بکرا ذبح نہیں کرنا، گنجائش بکرے کی ہے تو گائے ذبح نہیں کرنی، گنجائش ایک ٹائم کے کھانے کی ہے تو 3 دن ولیمہ نہیں کرنا، ورنہ اللہ خوش نہیں ہوں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ فرمایا ولیمہ پہلے دن کرنا یہ تو حق ہے۔ اب ارباز صاحب نے شادی کی، اب اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہمارا ولیمے کی دعوت کھلائے، یہ حق ہے۔ دوسرے دن بھی اگر کھانا کھلائے تو یہ نیکی ہے، معروف۔ اور اگر تیسرے دن بھی کھلائے تو یہ بعض دفعہ دکھلاوا اور ریا میں آ جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر دکھلاوا ریا نہ ہو، بعض دفعہ مہمان زیادہ ہوتے ہیں، جگہ تھوڑی ہوتی ہے، بندہ کہتے ہیں آج 10 گھروں کو بلا لیں گے، کل پھر 10 گھروں کو بلا لیں گے، اس طرح کر کے سارے رشتہ دار نمٹ جائیں، تو پھر 7 دن تک بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگلی چیز کہ ولیمے کے لیے قرض لینا ٹھیک نہیں ہے، کہ گنجائش تو ہے نہیں، قرضہ لے کے ولیمہ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کا کاروبار چل رہا ہے، وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، قرضہ پکڑ لیا، آگے آمدن آئے گی تو قرض اتار دیں گے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن آمدن کے کوئی سورسز نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، اور قرضہ لے کے اپنے اوپر بوجھ بنانا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ جتنی تمہاری گنجائش ہے اتنا ولیمہ کرو، اس میں فضول خرچی نہ ہو۔
آج شادی بیاہ کی دعوتوں میں کھانے کئی ڈشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ کھانے والے بھی اسراف کرتے ہیں، کھلانے والے بھی اسراف کرتے ہیں۔ اگر کھانا کم ہو تو وہ پلیٹیں بھی صاف کریں گے، ہم کھانا اتنا وافر بنا دیتے ہیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ امیروں کو بھی دعوت دینی چاہیے، غریبوں کو بھی دینی چاہیے، بلکہ غریبوں کو ضرور دینی چاہیے، ورنہ اس کھانے کو شر و طعام بولا گیا ہے۔ آج بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وزیروں کو، مشیروں کو، منسٹرز کو اور بڑے بڑے جو ہے سیاستدانوں کو تو بلاتے ہیں، لیکن برادری کے غریب لوگوں کو بلا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ پھر ولیمے میں غیر شرعی چیز کوئی نہ ہو، گانا بجانا، ڈھول باجا، بے پردگی، فحاشی اور یعنی ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع کیا۔ عام طور پر ولیمے کی جب ہم دعوت میں جاتے ہیں تو بھائی نے ہماری دعوت کی، ان کی مہربانی ہے ہمیں یاد رکھا، اور بہت سارے لوگ ہوں گے ان کے تعلق والے، سب کو تو نہیں بلایا نا، ہمیں بلایا، تو ان کی مہربانی ہے، نوازش ہے، انہوں نے ہماری دعوت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کھانا کھلاؤ، ہدیہ دو، محبت بڑھاؤ، تو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تو سنت میں یہ ہے کہ تہادو تہابو، ہدیہ دو، محبت بڑھاؤ۔ انہوں نے ہماری دعوت کی، اگر ہم ان کو کوئی ہدیہ دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، محبتیں بڑھیں گی۔ لیکن عام طور پہ ولیموں پہ یہ رسم چل پڑی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنا ہدیہ دیا، پیسے دیے، اس کو لکھا جاتا ہے کاپی میں، اس کو نیوتا بھی کہتے ہیں، نیندرا بھی کہتے ہیں۔ پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اس نے کتنے دیے تھے، اگر 500 دیا تھا تو یہ ہدیہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی علاقے میں اس طرح کی رسم چل رہی ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر وہاں رسم نہ ہو تو ویسے جس طرح اس نے آپ کا اکرام کیا، آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کو ہدیہ دو، اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرو کہ یار تمہاری شادی ہوئی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے۔ ہدیہ نہیں دے سکتے تو کم از کم دعا تو دے سکتے ہیں، تو اس کو دعا دو کہ اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، اور میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ محبتیں عطا فرمائے۔ اور ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ شادی ولیمہ پہ سب کو بلانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار تیرا ولیمہ ہوا، ہمیں بلایا ہی نہیں، تو اچھا کیا نہیں بلایا۔ نبی اسلام کے صحابہ کرام میں کئیوں کی شادیاں ہوتی تھی، نبی اسلام کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی، قمیض پہ داغ لگا تھا، نبی اسلام نے پوچھا یہ کیسا؟ تو انہوں نے بتایا جی شادی کی ہے اور چند ساتھیوں میں ولیمہ کی ہے، وہ سالن گرا۔ نبی اسلام کو بعد میں پتہ چلا کہ ان کا ولیمہ بھی ہو گئے، شادی بھی ہو گئی۔ تو جب نبی علیہ السلام کو بلانا ضروری نہیں تھا تو مجھے اور آپ کو بلانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے یہ شکوہ نہیں بنتا، یہ گلہ نہیں بنتا کہ بھائی تم نے فلانے کو بلایا تو مجھے کیوں نہیں بلایا۔ ہو سکتا ہے اس کی گنجائش ہی اتنی ہو، اس نے 50 بندوں کو بلانا تھا، 100 کو بلانا تھا، 10 کو بلانا تھا، اب وہ سارے لوگوں کو بلائے گا تو اس طرح تو بہت زیادہ جو ہے نا کام بڑھ جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ فرمایا اذا دعی احدکم الولیمہ فلیاتی، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ پہ بلایا جائے تو اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو لازمی جاؤ۔ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا واجب ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اب شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی سفر بہت لمبا ہے، کرایہ بہت لگنا ہے، میری گنجائش نہیں، شرعی عذر ہے تو اس میں اگر آپ معذرت کریں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ ادھر ساتھ گلی میں رہتے ہیں اور فارغ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں آتے تو آپ کے دل میں ضرور کوئی بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی وجہ ہے، آپ اس کی دعوت پہ نہیں گئے۔ اس لیے فرمایا ولیمہ کی دعوت کو لازمی قبول کرو۔ نبی اسلام ایسے لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے جو دوسروں کی شادیوں میں شرکت کر کے واپس آتے تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں اور دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا اور ان کی خوشی کو اور بڑھا دینا،
یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کسی کی خوشی ہے تو آپ بھی خوشی میں شریک ہو جاؤ، تاکہ اس کی خوشی 2 گنا ہو جائے اور اس سے زیادہ بڑھ جائے۔ پھر آخر میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونتاً، برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم نکاح وہ ہے جس میں اخراجات اور فضولیات کم سے کم ہو۔ جتنا نکاح سستا ہوگا زنا مہنگا ہوگا، اور جتنا نکاح مہنگا ہوگا زنا سستا ہوگا۔ اس لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے، سستا کرنا چاہیے، تاکہ نوجوان نسل سیدھے رستے کی طرف آئے، الٹے رستے کی طرف نہ جائے۔ تو نکاح کو جتنا تکلفات کے بغیر کریں گے، اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ ایک نکاح کا چھوٹا سا واقعہ سنا کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ۔ یہ ہندو خاندان سے مسلمان ہو کے آئے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھ رہے تھے، اور خاندان سارا چونکہ غیر مسلم تھا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے اکیلے آئے تھے، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو مدرسے میں پڑھتے پڑھتے جب آخری درجوں میں پہنچے تو پنجاب کے ایک نواب صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، وہ اپنی بچی کے لیے کوئی نیک رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ تو تلاش کرتے کرتے وہ دارالعلوم میں پہنچ گئے، تو وہاں کے اساتذہ سے بات کی، تو اساتذہ نے کہا بچہ کہ تہجد کا پابند ہے، تقوی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سارا کچھ ہے، قابل ہے، لیکن وہ ہے نو مسلم ہے، مطلب ہندو سے مسلمان ہوا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ اگر اتنا نیک ہے، متقی ہے، قابل ہے، تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ خاندان کی ضرورت ہے، مجھے تو اچھا بچہ چاہیے، بس مل گیا، باقی اللہ برکت دینے والے۔ تو نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اساتذہ نے حضرت کو بلایا، اس وقت طالب علم تھے، کہ اگر آپ کی اس طرح ہم شادی کروا دیں تو آپ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا مجھے رشتہ کون دے گا، میں تو اکیلا ہوں اور مسلمان ہو کے آیا ہوں، نہ ماں نہ باپ نہ کچھ، تو میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں کھڑے ہونے والا، مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو اساتذہ نے کہا اگر ہو جائے تو کر لو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نبی کی سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی کی سنت سے کوئی بھی اعراض نہیں کر سکتا، میں قبول کروں گا۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ کل جمعہ ہے، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آپ کا نکاح ہے۔ جمعرات کو حضرت کو اطلاع مل رہی ہے کہ کل آپ کا نکاح ہے۔ اب حضرت پریشان کہ جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، لوگ سوٹ بناتے ہیں، بوٹ بناتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، حضرت کے پاس صرف ایک سوٹ تھا جو جسم پہ پہنا ہوا تھا، سردیاں تھی، موٹا سوٹ تھا۔ اب پریشان ہوئے کہ کل نکاح ہے تو کون سا سوٹ پہنوں گا؟ دل میں آیا کہ کسی دوست سے عاریۃً لے لیتے ہیں، کرائے پہ لے لیتے ہیں، لیکن خوددار تھے، سوچا نہ، کسی سے مانگ کے نہیں پہننا، جو اپنا ہے بس وہی پہننا ہے۔ چنانچہ ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کروں گا، صبح سوٹ کو نکال کے تہبند باندھ کے اس کو دھو لوں گا اور دوپہر تک خشک ہو جائے گا، عصر میں یہ صاف ستھرا سوٹ پہن کے نکاح میں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ جب صبح کو سوٹ کو دھویا تو بادل تھے اور اندھیری تھی، دھوپ ہی نہیں نکلی، وہ سوٹ خشک ہی نہیں ہوا۔ زور کے بعد اس سوٹ کو ہوا میں لہرا رہے تھے، لیکن عصر تک وہ خشک ہی نہیں ہوا۔ آخر وہ گیلا سوٹ پہن کر نکاح کی مجلس میں چلے گئے اور پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، اور شرما رہے تھے کہ کہیں میرے سسر صاحب کی نگاہ میرے اوپر پڑ گئی تو وہ کیا کہیں گے، کس فقیر کو اور کس غریب کو میں نے اپنی بیٹی دے دی ہے، کہ جس کے پاس تو نکاح کے دن پہننے کے لیے بھی سوٹ نہیں تھا۔ لیکن سسر صاحب بھی بڑے سمجھدار انسان تھے، انہوں نے اس بات کو ذرا بھی مائنڈ نہیں کیا، انہوں نے سوٹ کو نہیں دیکھا، سوٹ کے اندر شخصیت کو دیکھا کہ سوٹ کے اندر کیا ہے۔ اللہ کی شان، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی۔ اب رخصتی جب ہوئی اور حضرت کی اپنی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، 2-4 دن رہے، پھر وہ بیٹی جب اپنے والدین کے گھر آئی تو آج تو دیکھا جاتا ہے نا کہ آسائشوں سے اور مال کی فراوانی، وہاں سے کوئی بچی اگر غریب گھر میں جاتی ہے تو پریشان ہو جاتی کہ یہاں تو اتنا مال تھا، سہولیات تھی، گاڑی تھی، کوٹی تھی، فلاں تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب سارے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں
بچی کا کیا حال ہوگا، خوش ہوگی، پریشان ہوگی۔ جب واپس آئی تو باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہیں اپنا گھر کیسا لگا؟ تو بیٹی نے کہا حضرت میں تو سنا کرتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی، مجھے تو جیتے جاگتے جنت مل گئی، مجھے تو جیتے جاگتے جنت مل۔ یہ ہوتی ہیں شادیاں۔ تو جتنا سنت کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کی شادی کو کامیاب بنائے، رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے حنان اللہ، منان اللہ، رحمان اللہ، سبحان اللہ، عزتوں ذلتوں کے مالک اللہ، نفع نقصان کے مالک اللہ، صحت بیماری کے مالک اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، ہم عاجز مسکینوں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ یہ جو شادی ہوئی یا اللہ ہر اعتبار سے اس کو کامیاب فرما، بابرکت فرما، رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ میاں بیوی کے دلوں میں محبتیں پیدا فرما، اس طرح کی محبت جس طرح آپ نے آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کے دل میں ڈالی، اللہ ایسی محبت جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں ڈالی، اللہ ایسی محبت جو آپ نے نبی علیہ السلام اماں عائشہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دل میں ڈالی، اللہ ایسی محبتیں اس جوڑے کو عطا فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، شر پسندوں کے شرور سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، جادو ٹونا کرنے والوں سے محفوظ فرما، عزتوں برکتوں بری زندگی عطا فرما۔ آنے والے وقت میں اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما، اللہ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس نکاح کے ذریعے ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جتنے لوگ اس نکاح میں شریک ہوئے یہ سب وہ لوگ ہیں جو دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں، غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، یہ دور قریب سے چل کے آئے ہیں۔ اللہ قدم قدم کے بدلے اپنی رضا عطا فرما، ہزاروں خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے ماں باپ ان کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، فرائض ادا کرنا آسان فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ظالموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ظالموں سے محفوظ فرما، اور اے اللہ سب کی اولادوں کے نصیب اچھے فرما، عزتیں محفوظ فرما۔ اے اللہ کئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی، اللہ وہ ماں باپ اپنے دکھڑے کس کو سنائیں، اپنے غم کس کو سنائیں۔ اللہ اولاد تیری ہی نعمت ہے، اللہ آپ اس کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے، آسانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اللہ کئی اسلامی مائیں بہنیں ہیں جو بیٹیاں ہیں جو اپنے گھروں میں جنت جیسی زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب شادی کر کے دوسرے لوگوں کے حوالے کیا ان کی زندگیاں جہنم بن گئی۔ اب ماں باپ بھی پریشان، بہن بھائی بھی پریشان، سب پریشان۔ وہ بہنیں بیٹیاں فون میسج کر کے کہتی ہیں بھائیو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، پتہ نہیں ہمیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ ان کے ساتھ خیر کے معاملے فرما، آسانیاں فرما، پھر سے ان کی زندگی کو جنت بنا، اللہ پھر سے ان کی زندگی کو جنت بنا۔ اے کریم اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ اے اللہ دکھوں دردوں قرضوں مرضوں کو دور فرما۔ اے کریم اللہ حاضرین محفل کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کے مسئلے حل فرما، الجھنیں سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ مستورات بھی ہمارے ساتھ دعا میں اگر شامل ہیں یا نہیں شامل، اے اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما، خصوصاً بھائی ارباز کی والدہ محترمہ جنہوں نے ہمیں بہت اخلاص محبت سے دعوت دی، یہاں بلایا۔ اے اللہ اپنی شان و شان اجر جزا اور بدلہ عطا فرما۔
اور اے اللہ ان کے تمام کاموں میں خیر و برکت عطا فرما، تمام مشکلوں کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد نصرت شامل حال فرما، اے اللہ گھر میں خیر عطا فرما، برکت عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔